سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إني لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفتهم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشابه بالهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صدر احترام حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان عزیز بچوں، آپ نے حضرات علماء کرام کے نصیحت سے بھرپور بیانات سن لیے. وقت بھی تھوڑا ہے، میں نہایت مختصر وقت میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ ہماری تقریب بہت زیادہ خوشی کی تقریب، وہ خوش نصیب بچے اور وہ خوش نصیب والدین، ان کے اساتذہ اور معاونین کہ جن کی اجتماعی محنت سے اس گلستان کے اندر کہ جس کی آبیاری اور جس کا مالی ہمارے نہایت محترم عزیز مفتی عبدالبصیر صاحب دیگر مجتہدوں نے یہ نرسری انبیاء علیہ السلام کے وارثوں کی لگائی، اللہ قبول فرمائے. میرے دوستو،
کریم اول کا آخر ایک کامیابی کا ہمیں نسخہ دیا ہے، اور میں اسی سے متعلق حدیث بھی پڑھی اور ہوئی اگر آپ اپنے پلے باندھ لیں، اللہ مجھ کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سننے والوں کو بھی، تو میں خانہ خدا میں بیٹھ کر، اور مسجد میں بھی مقدس جگہ محراب ہے، ایک نہیں کروڑوں بار قسم اٹھا کر کے یہ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو قرآن کریم نے یہ نسخہ دیا، خدا کی قسم، رب کائنات کی قسم، اگر تم اسے اپنا لائحہ عمل، زندگی کا ہدف، مطمع نظر، مقصود زندگی بنا لو، تو میں کیا، میرا اللہ گارنٹیاں دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی زبان اقدس سے گارنٹی دیتے ہیں کہ پھر دنیا کے کسی میدان میں، کسی موڑ میں، کسی بھی شعبے کے اندر آپ پر پریشانی آئے گی نہیں، تو اللہ کا نظام غیبی پہلے حرکت میں آ جائے، اور صرف دنیا کی نہیں، نبوت کی زبان سے یہ بھی گارنٹی کہ تمہاری دنیا بھی جنت بنے گی، اور آگے ابد الآباد زندگی، عالم برزخ، اور اس کے بعد آخرت کی زندگی۔ خدا پاک کی قسم، جس نے ان دو اصولوں کو اپنا لیا وہ کسی میدان کے اندر مار نہیں کھائے، وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہوگا۔ اور اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآنی نسخے کو نبوت کی زبان سے بھی یقین دلایا۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لعالم آیہ، انی تاکید کے ساتھ، آج نبی گرامر جانتے آئے، لعالم، یہاں کی قسم، نام ابتدائی تاکیدیہ۔ حالانکہ میرے دوستو، میرا آپ کا گئے گزرے مسلمان کا بھی ایمان ہے کہ جو اللہ فرما دے اور جو نبوت کی زبان اقدس سے نکل جائے، خدا کی قسم، زمین اوپر آسمان نیچے آ سکتا ہے، لیکن نبوت کی زبان سے جو نکل گیا اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے کہ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، انی لعالم آیہ، او میرے غلاموں، اللہ کی الوہیت کو ماننے والوں، میری رسالت کا اقرار کرنے والوں، پورا قرآن کو سمجھ اس کو تو چھوڑ دو، ایک سیکل بتایا نبی نے نبوت کی زبان پاک سے، انی لعالم آیہ، قرآن کریم، سورت چھوڑ دو، 12 قرآن میں تو ایک سورت بھی نہیں، ایک آیت کی بات کرتا ہوں، ایک آیت، میں ایک آیت جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لو اخذ الناس بها، کہ اگر میرے غلام، مجھے ماننے والے، اس ایک آیت کو اپنا مقصد زندگی بنا لے،
بات کافی ہو جائے گی. ایک آتا ہے اب وہ آئے سورہ طلاق اس کی آیت ہے اور وہ آیت ہے من یتق اللہ. اب یہ مطلب نہیں اس کا چیز کا وظیفہ نہیں، آیت اس پر عمل ہے. آیت نزول کا مقصد اسے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں. من یتق اللہ، اللہ نے فرمایا قرآن میں خدائی وعدہ اللہ نے کیا اور ضمانت و ضمین اللہ کے محبوب نے دیے. بات کی ہو گئی کوئی ہو گئی. کوئی آپ کو کہتا ہے ہم یہ کرتے بھائی کوئی پتہ نہیں کوئی درمیان میں آدمی وہ آ جاتا ہے وہ اور بات ہوتا ہے بھائی میں درمیان میں ہوں. یہ بات جو اس سے وعدہ کیا صرف اللہ ہی فرما دیتا تو کافی تھا. لیکن ہمارے نبی کہ جن کی زبانیں اب تک سے جو نکلا، جن کے بارے میں آپ کے ازلی دشمن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ بس سر اعلان کہتے تھے کہ محمد جو کچھ ہمارا دشمن ہے، لیکن ہمیں صبح کے سویرے سے بڑھ کر یقین ہے کہ یہ ہمارے سامنے بچپن سے لڑکپن اور جوانی اور سٹے پر پہنچا. زمین اوپر اور آسمان نیچے آ سکتا ہے لیکن نبوت کی زبان سے جھوٹ قریب بھی نہیں پھٹک سکتا. یہ کافی کبھی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. لفظی ترجمہ ہے لوگوں جو اللہ سے ڈرے گا یعنی اللہ کی نافرمانی خدا پاک کی بغاوت سے بچ کر زندگی گزارے گا. آپ نے ظاہر کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بناؤ اور آپ نے دل باطن کو بھی اللہ کی مرضی کے مطابق بنا دو. خدا پاک کی نافرمانی نہیں کرنی، زبان سے بھی، آنکھ سے بھی، کانوں سے بھی. آپ نے رکھا تو سکنات میں بھی اپنی تقریبات کے اندر بھی اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اپنی شادیوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیج کی کرسی نہیں بلکہ آپ نے محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں جگہ دی. نبی کو خوش کرنا یہ ہے تقویٰ. تقویٰ کے معنی کیا ہے؟ بچنا، یعنی گناہوں سے بچنا. اللہ بھی اتنے قدردان ہے، اتنے قدردان ہے. اللہ فرماتے ہیں بندو او میرے پیارو، یا تم مجھے راضی کرو گے گناہوں سے تائب ہو کر گناہوں کو تھوک دو. خواہشات کی زندگی اپنی چاہتوں کو، اپنی امنگوں کو، اپنی خوشیوں کو مجھے اللہ کے لیے قربان کر دو گے تو میں اللہ اتنا غیرت والا، میں اتنا قدردان ہوں. یجعل لہ مخرجا کہ ابھی تم پر پریشانی آئے گی نہیں تو تم اللہ کو سامنے پاؤ گے. تمہارے لیے فوراً نکالیں گے، مصیبت سے نکالیں گے، ٹینشن دور کر دوں گا. حالات کی دلدل میں پھنسو گے تو میرا بیبی نظام میں ہے تو حرکت میں آئے گا. اگر میں تمہاری دستگیری نہ کروں تو مجھے خدا نہیں ہے. کوئی کر کے تو ہے تقوی والی. پہلا اصول دوسرے قرآن میں اللہ رب العزت نے نام پارے میں ساختہ پر رسید بستی والے جنہیں تباہ کیا تمہیں نوح کو، تمہیں عاد کو، تمہیں لوط کو. اور خلاصے کے طور پر اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اگر یہ بستی ہماری بد نصیب یہ عود قوم لوط، قوم عاد و ثمود، اگر یہ لوگ دو کام کر لیتے وہی بات. نمبر ایک
نبی کی تعلیم کے مطابق عقیدہ بناتے، نظریہ بنا لیتے. اب اپنی نظریہ بھی چھوڑ دو. نمبر 2 اور وہ اللہ کی بغاوت سے، پاک زندگی، شرک سے، بدعت سے، بدنظری سے، حرام سننے سے، حرام کھانے سے، حرام حرکاتوں سے منع کرنے سے، شرمگاہ کو بھی حرام سے بچاتے. اب اللہ نے آگے قسم اٹھا دی، لفتحنا علماء لام تاکید جہاں کی یا منہ تاکید کا یہ معنی قسم ہوتی ہے. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. مجھ اللہ کو اپنی الوہیت کی قسم، جب تم ایمان و تقوی اختیار کر لو گے تمہیں صرف یہ نہیں کہ تمہیں ناپ تک برکت دے دوں گا، نہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. میں زمین کو بھی حکم دے دوں گا، اے زمین یہ بندیاں تیرے وفادار ہو رہے ہیں، اب تو ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دے. میں آسمانوں کو حکم دے دوں گا، او آسمانوں میری زمین پر رہنے والے بندوں نے مجھ سے شروع کر دیے، اے آسمانوں تم بھی اپنے دہانے کھول دو. برکتوں کی بارشیں برسانے شروع کر دی. تو یہ اللہ المخرج دوسرا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق یعنی ان کی ضروریات، چاہے وہ دنیا کی ہو، قبر کی ہو، آخرت کی ہو، یعنی روٹی اور کپڑا اور مکان، دکان، شادی، وَيَرْزُقْهُ اللہ رب العزت ان کی ضروریات پوری فرماتے ہیں. من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے جہاں سے وہاں گمان بھی نہیں ہوتا، یہاں عقل کی رسائی نہیں ہو سکتی. اور ربا جیسا ساڑھی زبان چاہتی نا قریب سب زبان. اب میں نمونہ ایک بتاؤں، ایاد صحابہ حضرت مولانا یوسف رحمہ اللہ نے بڑی اس کی نمونے لے وقت نہیں ایک سے پتہ ہوا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ پروانہ رسول، دیوانہ محمود، تنگیوں کا زمانہ ہے، 24 گھنٹے میں تیرا سکون مل گئے، کھجوریں مل گئی تو اللہ کا نام لے کر کھا لیا، اوپر سے پانی پی لیا. تقاضا جب آیا تو جنگل کے اندر تشریف لے گئے، اور جب بیٹھے انسانی تقاضا کر رہے ہیں، اچانک دیکھا ایک سامنے سوراخ سے چوہا نکل رہا ہے، دوڑتا ہوا آیا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے کہ اس کے منہ میں کوئی چیز چمک رہی. قریب آیا اور حضرت مقداد کے سامنے ایک سکہ پھینکا، دیکھا تو وہ سونے کا سکہ تھا جسے دینار کہتے ہیں. اس سے دلوایا اللہ نے، بولو بولو، چوہے سے تاریخ شاید ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا. اللہ بارش بھی برسا سکتے تھے، کسی انسان فرشتے کے ذریعے دے سکتے تھے، نہیں، اللہ نے بتانا تھا ایمان و تقویٰ آ جائے تو میں رزق بھی دیتا ہوں، لیکن اس جگہ سے دوں گا من حیث لا یحتسب، جہاں سے کہ کھوپڑی اور تمہاری عقل کی رسائی کی عقل نہیں مانے گی، ورنہ چوہا دیتا ہے. یہ اتنا کنجوس ہے، یہ اتنا خبیث الفطرت جانور جسے نبی نے فوئی سکہ دکھا دیا منہ سے. یہ دے گا کیا؟ لیتا ہی نہیں ہے، بلکہ جو چیز اس کے کام کی بھی نہیں ہوتی. تو یہ اتنا ظالم ہے کہ ہمارے کام سے بھی نکال دے، اتر دے گا. دیکھتے ہیں جو کیا اللہ نے چوہے کے ذریعے دوڑتا ہوا گیا، پھر آیا سکہ پھینک دیا گیا، آیا آتا جاتا رہا، کرتے کرتے 17 سونے کے دینار، سونے کے سمجھو 17 تولہ سمجھتے، اور 18ویں مرتبہ جب گیا تو پھر کپڑے کی ایک امیانی تھیلی
آ کر کے وہ سامنے پھینک دی. گویا وہ زمانے کال قربان تو تھی نہیں، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے بتلا رہا تھا اے محمد کے غلاموں، تم محمد کی غلامی اختیار کی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے تم سارا جہان ہم سب تمہارے غلام. اب میرے پاس کچھ نہیں رہا، کھیتی خالی پیش کر دیے، اگر کچھ اور ہوگا تو اور بھی دے دیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اتنا بڑا سرمایہ، اتنا بڑا بینا سے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عجیب و غریب قصہ بیان کیا. اللہ کے رسول یہ دینار ہے، یہ کیا کروں؟ حلال بھی ہیں، ادھر بھی یہ کیا ہوتا ہے، ایک چیز میں قدم پھون کر گزارتا اور اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب بڑے قاری پوچھا، ابی بن کعب اللہ نے تجھے قرآن میں بڑی مہارت دی ہے، قرآن میں تقوی کا بہت زیادہ زور ہے، تقویٰ تقویٰ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، دو مرتبہ اللہ نے تقویٰ کا ذرا پر اسی مثال سے سمجھاؤ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا امیر المومنین سفر کرتے ہیں جی سیراؤں میں پہاڑی علاقے آتے ہیں، لاٹھیاں آ جاتی ہیں، کبھی کوئی تنگ رستہ، فرمایا ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل جیسا آپ کی زبان ڈنگا آ جاتا ہے، کیوں کے دائیں بائیں کھڑیاں ہوتی ہیں، جاڑیاں ہوتی ہیں. فرمایا امیر المومنین وہاں سے کیسے اس گاڑی کو گم کرتے ہو؟ فرمایا کہ منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے، اس لیے وہاں پھر اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، ادھر کانٹے آتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہوں، ادھر آتے ہیں تو یوں ہو جاتا ہوں کہ کہیں کانٹوں سے میرا دامن الجھ نہ جائے. فرمایا امیر المومنین بس یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. ہم سفر میں چلے مسافر ہیں بھائیو، اس دنیا سے دل نہ لگانا، یہ ہم پردیسی ہے، بڑے تھکے ہوئے مسافر ہیں اور آپ عالم ارواح سے چلے نہ جانے صدیوں میں پہنچے اصحاب آبا میں، اصحاب آبا سے پھر مادر رہ میں پہنچے، اب نہ جانے کس کی کتنی لکھی ہوئی ہے، یہاں پردیس کی طرح گزارا کر گئے. ہماری تو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کی جو منظر محسوس ہے وہ دار السلام ہے، جنت. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. اب اس وادی کو حکم کرنا ہے امیر المومنین. اب یہ کانٹے بھی ہیں، کھائیاں بھی ہیں، گناہوں کا کانٹا، غیر محرم عورتوں کے کانٹے، گانے بجانے، یہ بھی جہنم کے کانٹے. جن جذبات ہیں، امنگیں ہیں، چاہتے ہیں کہ نہ تو گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن ہم نے سامنے دیکھنا ہے دار السلام جانا ہے، جو ان کانٹوں سے نہ الجھ جاؤ. جوان اپنی جوانی کی حفاظت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد سے یہی آیت پڑھی، مقداد من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. مبارک ہو تیرے لیے حلال ہے، یہ اللہ نے تجھے اس تقوی کی برکت سے رزق دیا اور چوہے کے ذریعے دیا کہ جہاں تک عقل سوچ بھی نہیں. بس بھائی پوری مجلس کا خلاصہ یہی لے کر اٹھیں آج کے بعد میں بھی اللہ کے نبی میں اور آپ کیا ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی لاستغفر اللہ تعالی 70 مرہ فی اليوم، میں روزانہ اللہ کے سامنے جم کر توبہ استغفار 70 مرتبہ. وفی روایت 100 مرہ، ایک روایت میں روزانہ 100 مرتبہ رب کے سامنے عاجزی روتا توبہ استغفار کرتا. حالانکہ میرا اور آپ کا عقیدہ اور پوری امت کا ہے کہ ایک نبی ہمارے تو ہے، سارے انبیاء گناہوں سے بولو پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں. تو نبی استغفار کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بتلانے کے لیے اے غلاموں میں تو معصوم نہیں، امام المعصومین ہو کر استغفار کر رہا ہوں کہ میرے نقش قدم پر چل کر تم اللہ کے سامنے تو بتائے ہوتے معافی مانگتے رہے. تو معافی پر مانگ لے. اور آئندہ کے لیے نوجوانوں بزرگوں عزم کرتا کہ آج کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی ظاہری اور باطنی
چھوٹے یہ بڑے ہر قسم کے گناہ سے بچیں گے. کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے. حکیم امت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ جی چلو یہ صغیرہ گناہ ہے. فرما توبہ توبہ، صغیرہ کو صغیرہ سمجھا تو اسی دن تمہاری توبہ شروع ہو جائے گی. ابے بھائی گناہ گناہ ہے. گناہ اللہ کی نافرمانی کرنا. کون اللہ؟ ہمارا محسن اللہ، منعم اللہ، ہمارا رازق اللہ، ہمارا خالق اللہ. اس کی نافرمانی یہ تو صغیرہ کبیرہ گناہوں کی آپس میں تقابل، آپس کی نسبت سے. حضرت شیخ بڑی پیاری مثالیں دیتے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. فرمایا یہ ایسے یہ جس طرح کوئی عورت ہے، ایک گود میں بچہ ہے، ایک بڑا گنگو جوان ہے. اماں یہ کیا؟ یہ میرے دونوں بیٹے ہیں. اچھا دونوں ہیں؟ ہاں یہ چھوٹا بیٹا ہے صغیر ہے، یہ کبھی بڑا بیٹا ہے. اب یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ صغیر ہے تو وہ پھینکنے کے قابل ہے، وہ معمولی ہے ماں کی نظر میں، یہ تو صغیرہ ہے اور اس کی قدر ہے. بلکہ ماں کی توجہات جتنی صغیرہ کی طرف ہوتی ہیں، بچی صغیر بچہ اتنے بڑے کی طرف نہیں ہوتا. اور شیخ ثانی فرماتے ہیں کہ اتنا سمجھ لو اللہ سے کرو، کبھی جرأت نہ کرنا کہ گناہ چلو جی توبہ کر لوں گا، اس نیت سے گناہ کرنا. حضرات آگے فرماتے ہیں یہ تو اللہ کی غفور الرحیم ہونے کا مذاق ہے. اور کبھی اللہ تعالیٰ پھر اس کا دل ایسا مور لگا دیتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بھی جا کر اپنی سرکار ہو جاتا ہے. وہ تو ناقصم گناہ ہوتا ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے، لیکن گناہ کر رہا ہے اور اس نیت سے کر رہا ہے کہ چلو جی کب پکڑیے گا. میرے شیخ ثانی فرماتے ہیں کہ صغیرے کو کبھی صغیرہ سمجھ کر نہ کرنا، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ ایندھن کے پڑے ہیں، لکڑیوں کے پڑے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے کوئی بڑی آگ نہیں چاہیے. یہ دیکھیے ذرا سی چنگاری امانڈا شرارہ ہے، اور شرارے کو معمولی سمجھ کر اگر حفاظت نہ کی تو وہی شرارہ پھر آگ کے بڑے بڑے پہاڑ جیسے چوروں کی صورت اختیار کرتے ہیں. بات ختم کرتا ہوں. ہمارے گروپ کے ساتھی آ رہے ہیں، کہنے لگے ایک ساتھی نے سنایا کہ ایک بڑے نیک صوفی ہونے کے باوجود کیا وہ لئی نہیں کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اور وہ صوفی صاحب کے دور کے تھے، بھائی نے سنایا کہ رش کرتے تھے ان پر سارے تہجد گزار، باشر ہوئی، نمازی، ساری چیزیں. من چاہتا پر پڑتا بیمار ہو گئے اور اس وقت جب مرنے لگے حالت خطرناک ہوئی تو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کو کہا وہ سامنے قرآن پڑھا ہوا حضر لے آؤ. اس نے کہا کہ شاید بھائی کوئی تنگ ہے، سانس بھی تنگ ہو رہا ہے تو شاید گھومتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں. قرآن لایا کیا کریں؟ کہا کہ تم گواہ ہو جاؤ اس قرآن سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میرے سے بری نہیں. اور اس کے بعد ایک دو اجتماعی ہوتا ہے، یعنی خاتمہ کو سرتا ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اس لیے نبی نے ڈرایا خبردار اے اعمال کرنے والوں، جو غافل ہو تو اعمال کرو، اور جو عمل کرنے والے ہو تو بے عملوں کو دیکھ کر حقیق نہ سمجھنا. او پارساؤ اور متقیو، دعوت تبلیغ میں چلے اب 4 مہینے زندگی وقف کرنے والے اور مسجد حدیث پر قال اللہ قال رسول پڑھانے والوں، مبارک تمہیں. لیکن یہ اس وقت تک پابندی ہے جب جب کسی مسلمان کی ذات کی حقارت دل میں نہ آنے پائے، چاہے وہ ثانی کی ہو، شرابی کی ہو، چاہے وہ مسلمان چور اور ڈاکو کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل کے اندر ایک زندگی جو اور رات میں دبا ہوا ہے گناہوں کی رات، اور وہ ہے دولت ایمان. حقارت نہ کرنا، ورنہ اعمال کا خاتمے پر دارومدار. تو اس کے بھائیوں نے رو رو کر کہا کہ ایک بیماری تھی اس کے اندر اور وہ تھا بدنظری کا مریض. اب کوئی سمجھتے نہیں کہ تو موبائل کھول لیا، لیٹ دیکھنے شروع کر دیا، چلو توبہ کر لیا، فلمیں دیکھ لی، گانے سن لیے، اور بے پردہ بے حیا نیموریاں یا بالکل ننگی عورتیں بھی دیکھتے ہیں. اس وقت جو موبائل کے فتنے سے خلوت میں بھی بیٹھ کر جہاں کمرہ بند ہے اور وہ آنکھیں بند رکھتا ہے، توبہ میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا، خدا کی قسم وہ اس زمانے کا بہت بڑا کتب اور ابدار اور ولی ہے. کمال تو یہی ہے کرامت کہ گناہ کی استعداد وہ کر سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. دل بھی چاہتا ہے، امنگیں بھی ہیں، جذبات بھی ہیں. گھڑی دیکھا وقت نیند نہیں آتی، چلو فلم دیکھ لوں، ننگی تصویریں دیکھ لوں اور گندے پروگرام دیکھ لوں.
اللہ سمیع بصیر. میں زمین کی تہ میں چلا جاؤں، امی ابو سے چھپ سکتا ہوں، شیخ مرشد سے چھپ سکتا ہوں، میں اپنے رب کائنات کی نہ نظر سے چھپ سکتا ہوں نہ میں اپنی آواز کو. وہ اللہ تو اتنے سمیع ہیں کہ جس طرح وہ بادلوں کی جیسے آج گرج رہے تھے، جس طرح اللہ بادلوں کی گنگنائی سنتے ہیں، اس طرح زمین کی سانس لے کے نیچے کالے پتھر کے اندر چلنے والی چمٹی کے قدموں کی آواز کو بھی سنتے ہیں. تو آپ نوجوانوں کر لو گناہ، ایک صورت میں اجازت ہے، اللہ سے چھوٹا کرتا ہم چھوٹ سکتے ہو کہاں جاؤں. اس لیے یہ وبال بد نظری کا ساری زندگی ذوق و قناعت میں گزاری، اور اسے گناہ نہیں، لڑکیوں کو دیکھ لیتا، عورت لڑکوں کو دیکھ لینا، یہ سارے گناہ ہیں اور یہ روشن دان ہیں، انہی سے گناہ اندر سرایت کرتے ہیں تو دل کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی فکر آخرت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس گلستان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرمائے. اللہ اس مدرسے اور دنیا کے تمام مدارس سے اللہ والے حفاظ قرآن علماء ربانیین اللہ پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک بأن لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا لك الخير وكل نفس. اللهم انا نسألك بأن لك الحمد حمدا لا شريك لك الحنان والمنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه تسليما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہر باطنی چھوٹے بڑے رات کے دن کے جان بوجھ کر کیے جو بھول کر کیے، اللہ سارے گناہ معاف فرما. اللہ ہمیں معاف فرما. اللہ ہماری امت پوری امت محمدیہ کو معاف فرما دے. اللہ پوری امت کی طرف سے تیرے دربار میں اللہ استغفار کرتے ہیں، اللہ پوری امت کو معاف فرما. اے اللہ، اے کریم ذات، آپ نے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. ربا محبت و مقام نصیب فرما دے کہ ربا تیری نافرمانی اور گناہ کرنا تو دور کی بات، تیری نافرمانی کو سوچتے ہوئے بھی اللہ شرم آنے لگے. اللہ ایسا تعلق نصیب فرما دے، ایسا آدمی پیار اور محبت نصیب فرما دے. اے اللہ پوری امت جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے دین کے شعبے ہیں اے اللہ ان کی نصرت مدد فرما. اللہ دعوت و تبلیغ اللہ کی سبیل اللہ مدارس خانقاہوں کا نظام، اللہ دینی تحریکیں تنظیمیں جو جو کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ ان کی ٹوٹی ٹوٹی محنت کو قبول فرما. اللہ سب محنت کرنے والوں محنت کو اللہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اے اللہ یہاں مسلمان خصوصاً اللہ ان پر آج آگ و آگوں کی بارش ہو رہی ہے، افغانستان، عراق میں، چیچنیا میں. اے اللہ اس طرح کشمیر فلسطین کے اندر اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما. ربا ان کی مدد فرما. اللہ جو امام بہنوں کی ناموس اور حفاظت کے لیے اپنا ساتھ ہاتھ پر رکھ کر تیری بارگاہ میں بھیجے، اے اللہ ان کی نصرت مدد فرما. ان پر وہ فرشتے نازل فرما جو انہیں اور بدل کے اندر نازل فرما. اللہ دنیا کے کفار جن کے مقدر میں ہدایت ہے انہیں ہدایت نصیب فرما. ربا جن کی مقدر ہدایت نہیں ہے اور مسلمانوں کو ذلیل اور تباہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو چم چم کر تباہ و برباد فرما. اللہ ان کی مادی طاقتیں تیرے قبضہ قدرت میں ہیں، اللہ انہیں ناکارہ فرما. اللہ ان کی سکینوں کو فیض فرما دے. یا ارحم الراحمین، یا اللہ سارے دین کے اداروں کو اللہ پاک ترقیاں نصیب فرما. یا اللہ ان مدرسے والوں کی محنت کو قبول فرما. ان کے معاونین جتنے بھی اے اللہ مالی تعاون کرنے والے، دل سے پیار کرنے والے، دعائیں کرنے والے، اللہ سب کو عزت کا جاریہ کے اندر شریک فرما. یا ارحم الراحمین، اے اللہ تجھے اپنے کرم کا صدقہ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما.
اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین.